اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اس وقت صرف صحافیوں کی بات ہو رہی ہے. میں اپنی گفتگو کو بھی بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو ہم سیاست پہ گفتگو کر سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موقف بیان کر سکتی ہیں، لیکن یہ صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کا حق تھا، جو مالکان کی طرف سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی کوتاہی تھی، کوئی کمی تھی، یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا یہ اس کو برج کرے گا گیپ کو. یہ کسی طرح بھی مالکان کی جو ذمہ داری ہے وہ بری زبان نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے ایک پورا بندوبست کر دیا گیا ہے جس میں پیمرا کے قانون کے اندر پہلی دفعہ جو پی ایف یو جے ہے اس کی کاؤنسل آف کمپلینٹ میں جہاں مالکان کے پاس سیٹ ہے پی بی اے کے پاس، وہاں پی ایف یو جے کے پاس بھی اب اتھارٹی کے اندر بھی اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر بھی ان کو سیٹ دی گئی ہے، اور اس کو لنک کیا گیا ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے بزنس اشتہارات میں جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو پیسے، ان کی جو کمپلینٹس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ آپ کی نوکریاں ہوں، امپلائمنٹس ہوں، جو کانٹریکٹ لیگل طریقے سے اس کے ایس او پیز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے پیمرا کے اندر، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل آف کمپلین کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے اور ان کو اشتہارات کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی این ای کی بات ہوئی، یہ افضل بٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ حکومت 1 سال کی ضرور ہے، لیکن اس حکومت نے کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں نہیں مروائیں، پسلیاں نہیں توڑوائیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کی ہڈیاں نہیں توڑوائیں، ان کے ناک نہیں توڑوائے، ان کے قلم، ان کے کیمروں، ان کے ضمیر کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے. چلتے پروگرام کسی صحافی کا، وہ کل کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ سینسرشپ بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا مجھے ایک پروگرام بتائیں چینل کا جو چلتے بند ہوا ہو، ایک کیس بتائیں عرفان صدیقی صاحب جیسا یا میر شکیل الرحمان صاحب. تو یہ افراد کو جیل کر کے، بند کر کے، سیاسی انتقام کے زمرے میں یہ میسج ہوتا ہے اس انڈسٹری کو کہ اگر یہ شخص بند ہو سکتا ہے تو پھر جو میڈیا ورکر یا جو جرنلسٹ یا رپورٹر ہے اس کی کیا اوقات ہے. اور وہی چیز پی ایم ڈی اے کی صورت میں ہم پہ مسلط ہونے لگی تھی. اس وقت بھی افضل بٹ صاحب کا میں نیشنل اسلام آباد پریس کلب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، افضل بٹ صاحب کا، پی ایف یو جے کا، آپ سب لوگوں کا، کہ یہی کرسی تھی. جتنا مضبوط اور بہادر میں اپنے آپ کو اس کرسی کے اوپر پاتی ہوں وہ میں اپنی وزیر کی کرسی کے اوپر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ واحد وہ کرسی تھی جو نیشنل پریس کلب کی تھی جو ہمیں میسر تھی. جس وقت پارلیمنٹ کے دروازے میڈیا کے لیے بند تھے، کوئی پریس ٹاک نہیں ہو سکتی تھی، کوئی ممبر نیشنل اسمبلی وہاں پریس ٹاک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حکم تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا. جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے تھے ان کی آواز بندی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا میڈیا کارنر پہلے دن آ کر ہم نے پارلیمنٹ کا کیمرہ مین کے لیے اور صحافیوں اور رپورٹرز کے لیے کھولا اس 1 سال کے پہلے دن جو گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ آئی تھی. ہم نے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس ٹاکس کی، ہم نے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس ٹاکس کی، اور تب میں افضل بٹ صاحب کو فون کیا کرتی تھی، افضل بٹ صاحب ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے ذرا. انہوں نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کے آپ کے ساتھ اپنا تعلق ہوگا، آپ کی صحافت کی ایک برادری کا تعلق ہوگا، لیکن یہ شخص بہادر ہے کہ جس وقت ہمارے اپنے پارلیمنٹ کے دروازے کھلے تھے، نیشنل پریس کلب کے دروازے ہم پہ کھلے تھے، جب پارلیمنٹ کے دروازے بند تھے، جب وہاں میڈیا کارنر بند کر دیا گیا تھا، جب چلتے پروگرام بند کر دیے گئے تھے، جب نیب میں لوگ جاتے تھے پیشیوں کے لیے. ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے؟ یہ ظلم کہتے ہیں اس کو. 4 سال جو اس ملک میں سیاسی انتقام اور صحافت کے اوپر قدغنیں لگی، فریڈم آف اور اسی لیے میڈیا پریڈیٹر کا خطاب اس کو لقب ملا. جو آر ایس ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1 سال میں 7 پوائنٹس فریڈم آف میڈیا جو ہے وہ امپروو ہوا ہے، وہی آر ایس ایف کی رپورٹ نے میڈیا پریڈیٹر کہا تھا. اور یہ وہی ویژن ہے جو اور ہم پی ایم ڈی اے کے وقت افضل بٹ صاحب کے ساتھ میں اس دھرنے میں موجود تھی جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا تھا. وہ اتنا کالا قانون تھا جو نافذ کیا جا رہا تھا آپ سب کی آواز بند کرنے کے لیے، آپ کے کیمرے بند کرنے کے لیے، آپ کا جو آزادی صحافت ہے اس کو قتل کرنے کے لیے.
لیکن جب ہم کھڑے ہوئے، جب تمام صحافتی برادری کھڑی ہوئی، میڈیا ورکر کھڑے ہوئے، وہ نہیں ہو سکا. جتنی مرضی طاقت استعمال ہوئی وہ نہیں ہو سکا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر بہادر ہو. جب لیڈر نواز شریف تھا تو جماعت کس طرح کھڑی تھی؟ جب لیڈر نواز شریف تھا تو سب سے پہلے جیل گیا تھا کہ میرے کارکن کو نہ ہاتھ لگایا جائے. ان کو پتا تھا جھوٹے کیسز ہیں، ان کو پتا تھا یہ پیناما نہیں ہے، یہ میرے اوپر جھوٹے الزام اور میرے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر مجھے اندر کیا جا رہا ہے. کسی نے دیکھا کہ کوئی ایمبولینس توڑی گئی ہو، مریضوں کو سڑکوں پہ پھینکا گیا ہو، ہسپتال توڑے گئے ہوں، مسجدیں توڑی گئی ہوں، سینسٹیو انسٹالیشن حساس تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوں؟ کوئی کسی قسم کی ایسی کال آئی تھی؟ یہاں سے جی ایچ کیو کے دروازوں کے اوپر مجسمے، یادگاریں شہداء کی، ان کو توڑ کے ان کو نیچے پھینک کے ان کو ٹھٹے مارے جائیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس ملک کی حفاظت جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ میرا فرض ہے. میری ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میرا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر میں نے چھوڑا ہے. لیکن جو اس ملک کی حفاظت ہے، اس ملک کو تعمیر کیا، اس ملک کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا، اس ملک کے اندر ترقی لائی، اس ملک کے اندر موٹر وے بنائی، اس ملک کے اندر سی پیک لائے، روزگار دیا، مہنگائی ختم کی، اس ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار دیا. یہ وہ تمام اس کے ساتھ اس لیے یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے وقت جب سیکیورٹی اور سیفٹی آف جرنلسٹ کی بات ہوئی، جو دہشت گردی کے واقعات کے اندر جا کر رپورٹنگ کرتے تھے، تو سب سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی آف جرنلسٹ اور جو کیمرہ مین ہیں، میڈیا ورکرز ہیں، ان کے لیے قانون سازی کی جائے، جس میں ضرور نام لوں گی نفیسہ شاہ صاحبہ کا. ان کا پرائیویٹ بل تھا اور میں وزیر تھی کیا جو 4 سال اس کے اوپر قانون سازی پارلیمنٹ سے اس بل پہ ضرور ہو گئی، لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اس کو ہیومن رائٹس کی منسٹری میں چھوڑ دیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ کا قانون ہے وہ وزارت کے پاس آ چکا ہے. وہ اس وقت اطلاعات کی کمیٹی میں ہے پارلیمنٹ میں، اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ آ جائے گا، جس کے اندر افضل بٹ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیتھ کلیم ہے یا جو دہشت گردی کے واقعات یا ایکسیڈنٹس میں میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان سب کا بھی وہ فنڈ جو ہے میں اس بل کے اندر اناؤنس کروں گی. اور ابھی انہوں نے کہا کہ 1 بلین ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، یہ انشاءاللہ 1 بلین ہم نے اناؤنس کیا ہے، لیکن اگلی کوئی حکومت اچھا دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم جو وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب جاری تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ صحافی برادریوں کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے.